السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ اپنے آخری عشرے کو پہنچ گیا ہے۔ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے اور آخری عشرے میں تو بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، خاص کر طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کی جاتی ہے، اور جس کو یہ توفیق مل گئی اس نے ہزاروں مہینوں کی عبادت کا مزہ اپنے اعمال اپنے کھاتے میں ڈلوا لیے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ صرف اور صرف مخلص مومنوں کے لیے ہے۔ حدیث نبی علیہ السلام کی 3 حدیث کے ٹکڑے ہیں۔ من صام رمضان ایمان و احتساب، جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح من قام رمضان بھی آیا ہے، اور من قام لیلۃ القدر، تو یہ سارے ایمان کے ساتھ مشروط ہیں اللہ کے بندوں۔ تو لہذا اپنے ایمان کو بالکل خالص کر دو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آج امت مسلمہ کی عظیم اکثریت اسی شرک کے اندر ڈوب گئی ہے، اور ان کو جو پوری دنیا میں ان کی درگت بنی ہوئی ہے اور امن و سکون نہیں ہے، یہ شرک کی وجہ سے ہے۔ یہ ان کے دانشوروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ ان کے لیڈروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، قائدین اور خاص کر یہ جو مسلک پرست لوگ ہیں، فرقے والے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا کوڑا اس امت کے اوپر برس رہا ہے۔ یہ سب سے زیادہ شرک کے اندر ڈوب گئے ہیں۔ یہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، قادیانی ہوں، شیعہ ہوں، چکڑالوی، سہروردی، نقشبندی، کتنے ان کے فرقے ہیں، گنے بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں، کیا یہ وہ مسلمان ہیں جو کسی دور میں اٹھے تھے، پوری دنیا پر چھا گئے تھے؟ نبی علیہ السلام کیا یہ دین سکھانے آئے تھے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی داتا ہیں، اور دستگیر ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، غریب نواز ہیں، رکوع اور سجدے ان کو کرو، چادریں چڑھاؤ قبروں کے اوپر جا کے اور سر میلے کرو؟ کیا نبی علیہ السلام یہ بتانے آئے تھے؟ تمہارا اندر سے تمہارا ضمیر کہے گا کہ نہیں، یہ تو نہیں کرنے آئے تھے۔ نبی علیہ السلام تو لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے آتے تھے۔ شرک اور کفر کے خلاف آواز اٹھائی تھی نبی علیہ السلام نے، اور ایک پورا دین اسلام پوری طرح انسانیت کے سامنے آ گیا، اور ایک پورا ڈھانچہ قائم ہو کے اسلام کی عمارت گویا کھڑی ہو گئی۔ اور وہ دین جو تمام انبیاء کا دین ہے، یاد رکھیے، تمام انبیاء کا دین اسلام، تمام انبیاء مسلم اور ان کے ماننے والے بھی مسلم، تمام انبیاء کا یہی کلمہ لا الہ الا اللہ، پہلا حصہ یہی رہا ہے۔ دوسرا حصہ تبدیل ہوتا رہا، نبی تبدیل ہوتے رہے ہیں، شریعت تبدیل ہوتی رہی ہے، کتابیں بدلی ہوتی رہی ہیں، لیکن دین کی بنیاد کبھی بدلی نہیں ہوئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سجدے کیے جائیں، رکوع کیے جائیں، کسی نبی ولی کو زندگی میں یا ان کے مزاروں کے اوپر جا کے رکوع اور سجدے کیے جائیں، یہ کبھی نہیں ہوا ہے، یاد رکھیے۔ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے، یا تعویذ گنڈے کیے جائیں، یا کسی پر بھروسہ کیا جائے، توکل کیا جائے، واسطے وسیلے دیے جائیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے، یہ کبھی نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، قوم کے لوگوں، ایمان کو خالص کرو، کیونکہ دیکھو روزانہ کتنے لوگ مرتے ہیں، اور یاد رکھیں جو بھی ایمان خالص کے ساتھ نہیں مرے گا، کسی فرقے کے اندر ہوگا، مسلک کے اندر ہوگا، بال برابر بھی اس کے عقیدے کے اندر شرک ہوگا، تو سمجھ لو مرنے کے ساتھ ہی وہ آگ میں اتر گیا۔ اور دوسری طرف اگر پہاڑوں جیسے بھی کسی کے گناہ ہوں، لیکن وہ مومن ہو، مشرک نہ ہو، کسی مسلک کے اندر نہ ہو، دیوبندی نہ ہو، وہ بریلوی نہ ہو، وہ اہل حدیث نہ ہو، وہ شیعہ نہ ہو، چکڑالوی نہ ہو، سہروردی نہ ہو، قادیانی نہ ہو، کسی مسلک کے اندر اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، خالص مسلم ہو، بس اللہ کا ماننے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ اب کوئی نہیں اور آنا ہے، کوئی شریعت اور نہیں آنی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ تو پہلے اٹھائے گئے تھے، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، وہ اور بات ہے، لیکن کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے، کوئی اور نبی اب آنے والا نہیں ہے۔ تو کون آپ کو سمجھائے گا میرے بھائیوں؟ اب نبی علیہ السلام کی امتیوں کا یہ فرض ہے کہ توحید کی دعوت اٹھائیں، اللہ کے بندوں شرک سے توبہ کرو۔ آج قوم شرک کے اندر ڈوب گئی ہے، ان مزاروں کو، ان مندروں کو، ان درگاہوں کو یہ ڈھا دو۔ یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے اوپر چادریں چڑھائی جائیں، ان کے اوپر عرس اور میلے کیے جائیں، وہاں جا کے ماتھے رگڑے جائیں، وہاں جا کے مرادیں مانگی جائیں، اور پھر کم از کم جا کے جو وہاں دعائیں مانگتے کہتے ہیں یا اللہ یہ پیارے ہیں، یہ تیرے وہ پیارے گزرے ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی، ان کی وجہ سے، ان کے صدقے ہماری دعا قبول فرما۔ یہ نجس ترین شرک ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو کہتے ہیں اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، حسن حسین کے صدقے، وہ کیوں تمہارا اپنا رب نہیں ہے؟ کیا تمہارے رب نے یہ نہیں کہا ہے کہ مجھے پکارو؟ قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو،
تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، یہ کہتے ہیں پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا علی مدد، پکارو یا غوث۔ پتہ نہیں اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے ہیں اور اپنے مولویوں کی باتوں کو مانتے ہیں، اپنے پیروں کی باتوں کو مانتے ہیں جنہوں نے مشرکانہ طریقے سے انہوں نے پکار سکھائی ہے۔ یاد رکھنا جو بھی شرک اور کفر کے اوپر مر گیا وہ تو جہنم کی آگ کا ایندھن بن گیا۔ اللہ کے بندو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے عزیزوں کو بچاؤ، اپنے پیاروں کو بچاؤ، اور اس کا یہ طریقہ ہے کہ سچی توبہ کرو اپنے مالک اور خالق سے، ان فرقوں سے نکلو اور شرک سے نکلو اور خالص توحید کے والے بن جاؤ۔ اللہ کے نبی کے امتی جو ہوں وہ شرک کیوں کریں؟ وہ تو خالص دیندار ہیں، اور علماء کو جو اچھے طریقے سے اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے اس کو تو زیادہ یہ بات ماننی چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ ہے کہ ان کے مخرج بالکل ٹھیک ہیں، ان کی ٹخنے ننگے ہوتے ہیں، داڑھیاں ان کی بالکل ٹھیک ہیں، پگڑیاں ان کی بالکل زبردست ہیں، لیکن عقیدے اس قدر غلیظ اور گندے عقیدے ہیں کہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور ایمان خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ روزے آپ کے قبول ہوں، نمازیں تب قبول ہوں گی، حج اور عمرے تب قبول ہوں گے، ورنہ کوئی عمل نہیں ہے۔ یاد رکھیے اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو ایسے بندے کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ رمضان کے روزے نہیں ہیں، نہ عمرہ ہے، نہ حج ہے، نہ نمازیں، کوئی عمل اس کے اوپر اللہ کی طرف سے بحرحال نہیں ہے۔ اپنی طرف سے کرتا رہے، اپنی گھر میں بیٹھے، جس طرح کوئی بندہ فوجی یونیفارم پہن لے اور مہینے جا کے بعد یا 30 سال اپنے گھر میں پریڈیں کرتا رہے اور جا کے کہے کہ میری پینشن بھائی، وہ کہیں گے کون سی پینشن؟ مجھے میں گھر میں ڈیوٹی دیتا رہا ہوں، یونیفارم پہنی ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا تم نے انرولمنٹ کرائی تھی، آئے تھے فوج میں بھرتی ہوئے تھے؟ وہ کہ وہ تو میں کوئی نہیں آیا۔ کیونکہ تمہاری نہ تنخواہ ہے نہ تمہاری پینشن ہے۔ اسی طرح یہ کلمہ انرولمنٹ ہے اسلام کے اندر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔